السلام علیکم۔ سمیع بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ آپ کے علم میں ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہونے تھے تو اس سے پہلے اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اسد عمر انہوں نے بہت عوام کے حق میں آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ دیکھیں 130 روپے لیٹر پٹرول ہو گیا ہے۔ اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو پھر مزید پٹرول مہنگا ہوا، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہیں، اس لیے پٹرول کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے۔ چلیں اس بات کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ یہ جب آتے ہیں تو یہ اس ادھورے معاہدے کو جو آئی ایم ایف کا پی ٹی آئی نے کیا تھا اپنی حکومت کے دوران اور اس سے منحرف ہو گئے تھے، اس میں یہ دوبارہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ملک میں فارن ایکسچینج کا کال پڑا ہوا تھا تو پیسے ضروری تھے، تو اس لیے وہاں جب چلے جاتے ہیں تو وہ جو شرائط انہوں نے کہیں پی ڈی ایم نے مان لی۔ وزیر خزانہ مسلم لیگ نواز کے رہے، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے ڈار صاحب ہوں، تو یہ بہرحال یہ جو بھی انہوں نے شرائط تسلیم کی، اس کے بعد آتی ہے نگران حکومت۔ وہ شرائط اپنی جگہ ایک ریاست اور ایک ادارے کے درمیان ہے، ایک مملکت اور ایک ادارے کے درمیان ہے۔ جب نگران حکومت آتی ہے تو وہ بغیر کسی چوں چراں کے ان معاہدوں پر عمل کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ان سے پچھلی حکومتوں نے کیا۔ اور پچھلی حکومت میں وہ مصدق صاحب تھے وزیر پیٹرولیم، وہ روس سے تیل کا معاہدہ کر کے آتے ہیں، اس کے بدلے میں اجناس کا معاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دیکھیے گا سستا تیل کیسے آتا ہے اور یہاں یہ ہوگا یہاں وہ ہوگا۔ تو روس کا سستا تیل بھی آ گیا، ہم نے جو ادھار کی لت ہمیں پڑی ہوئی ہے سعودی عرب سے تیل لینے کی، وہ بھی ہم نے لے لیا۔ اب اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو فائدہ کہاں ہے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں کے پاس عام آدمی کے مسائل کا حل ہے؟ میری رائے میں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ نگران حکومت کے پاس تو بالکل بھی کوئی حل نہیں ہے۔ نگران حکومت ایک ناک کی سیدھ میں چلے گی اور اس کو اتنا بااختیار بنا کر گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ نئے معاہدے بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ نئے معاہدے بھی ہونے ہیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونا ہے، تو تیل کی قیمتیں تو آسمان پر چلی گئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں اس وقت آسمان پر ہیں، 332 روپے پر لیٹر آپ کو پٹرول مل رہا ہے، ہائی آکٹین کی تو بات ہی نہ کریں۔ اور باقی جو لوگ مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، ڈیزل ہے اس کی بات کر لیں، ڈیزل میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ یا تو ٹریکٹر چلانے کے، ٹرکوں کے مال برداری کے لیے یا سفر کے لیے، بسوں کے آنے جانے کے لیے، یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک ملک آپ کا زرعی ملک ہے اور آپ کہتے ہیں زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو یہ معیشت جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ہڈی سے اب گودا نکالا جا رہا ہے۔ اس سے ہم کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ نگران حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں، ان کے پاس اختیار بہت ہے،
لیکن وہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ انہیں سامنے نیب بھی نظر آتی ہے، عدالتیں بھی نظر آتی ہیں، اور یہ غیر منتخب لوگ ہیں، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے اگلے، یہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو آئیں گے اور قوم کا سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کو ان باتوں سے دلچسپی نہیں رہی، لوگوں کے مسائل ایسے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص موٹر سائیکل پہ 20 کلومیٹر دور جاتا ہے اور 20 کلومیٹر دور سے واپس آتا ہے، کیا وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے؟ یہ جو عام سواری ہے، رکشہ، ٹیکسی، یہ کیا زیادہ لوگوں سے پیسے نہیں لیں گے؟ کیا بسیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی وہ اپنے کرایے میں اضافہ نہیں کریں گی؟ کیا مال برداری کے لیے چیزیں آئیں گی جب، تو وہ بازاروں میں مہنگی نہیں بکے گی؟ پہلے کیا کم مہنگائی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک رف سا نکالا کہ پاکستانی روپے کے حساب سے کن ملکوں میں کس طرح لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ یہ غور سے سنیے گا۔ افغانستان سے شروع کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو پیٹرول ہے وہ 320 پاکستانی روپے میں ملتا ہے۔ بھارت میں 358 روپے 82 پیسے میں یہ آج کی ریٹ ہے۔ ترکی میں 359 روپے 4 پیسے، یہ پاکستانی روپوں میں پر لیٹر۔ ڈھاکہ میں 327 روپے میں۔ سعودی عرب میں 198 روپے پاکستانی کے ایک وہ لیٹر تیل ملتا ہے۔ سری لنکا میں 446 روپے 72 پیسے پاکستانی میں ایک لیٹر تیل ملتا ہے۔ نیپال میں 179.50 روپے پاکستانی میں ایک لیٹر پیٹرول ملتا ہے، اور عراق میں 164.16 پیسے پر لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ ان میں ایران، حیرت ہوگی، ایران میں 16 روپے 96 پیسے، پاکستانی 16 روپے 96 پیسے پر لیٹر میں پیٹرول ملتا ہے ایران میں۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اتنے خوفزدہ ہیں ہم دنیا سے؟ بھارت میں نے بتایا تھا کہ 358 روپے 82 پاکستانی روپے۔ اب ان کی کرنسی میں دیکھ لیں، جو بھارتی روپیہ ہے اس میں 96 روپے 72 پیسے میں آج کے ریٹ میں پیٹرول پر لیٹر ہے بھارت میں۔ افغانستان لیں، ڈھاکہ لیں، سری لنکا لیں، یہ آپ کو، کیونکہ یہ ان مالی معاہدوں میں شامل ہے۔ ایران دیکھیں، جو افغانستان ہے، افغانستان کا اب کوئی کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ افغانستان کے جو کرنسی ہے، وہ ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ امریکہ نے ضبط کیے ہوئے ہیں۔ شاید آج کل کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ان کو ریلیز کر دیں۔ ایران کے بھی جو مالی معاملات ہیں وہ امریکہ اور یورپ نے اس پہ بھی قدغن لگائی ہوئی ہے، لیکن ایران اس خطے میں واحد ملک ہے جو اپنی زمین، اپنے بل بوتے پر، اپنے وسائل پر، اپنے احساسات پر سیدھا کھڑا ہوا ہے، اور ایران کو گرانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں کیا کمی ہے کسی چیز کی؟ ہمارے ہاں معدنی وسائل اتنے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کھربوں ڈالر کے ہیں اور کئی 100 سال کے لیے ہیں۔ یہاں کسی زمانے میں ایکسپلوریشن، یعنی کہ تیل اور گیس کی تلاش بہت زوروں پر تھی، خاص طور پر جب چودھری نثار علی خان وزیر پیٹرولیم تھے ان دنوں میں۔ اس میں یہ تھا کہ وہ جو کمپنیاں باہر سے آتی تھیں وہ اپنے منافع
جو ہے فارن ایکسچینج میں جتنا مرضی وہ باہر لے کے جانا چاہے لے جاتی تھی. یہاں ایک جگہ ہے سندھ میں بدین. اچھا وہاں بہت اوپر کی سطح پر آپ کو کروڈ آئل مل جاتا ہے، لیکن وہ کروڈ آئل ایسا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ریفائنری نہیں ہے پاکستان میں. تو ہم سستا وہ کروڈ آئل بیچ دیتے ہیں ان کمپنیوں کو، وہ باہر جا کے اس کا وہ پیٹرول بنا لیتی ہیں، اس کو ریفائن کر لیتی ہیں اور اس کو مہنگے داموں بیچتی ہیں. ہم نے کوئی نئی ریفائنری نہیں لگائی کہ جس سے ہم یہاں کے لوکل وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ حالات ہیں اس وقت. اب آپ کو کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. نہ نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نہ نئی کمپنیوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو. پاکستان واحد ملک ہے جس کا سائزمک سروے آج سے 2 دہائیاں پہلے مکمل ہو چکا ہے. یعنی کہ جسے پتہ ہے کہ کس جگہ شیل گیس ہے، کس جگہ آئل ہے، کس جگہ قدرتی گیس ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے. صرف ان کو نکالنا ہے ہم نے وہاں سے. لیکن یہاں کچھ نہیں ہو رہا. یہاں کسی زمانے میں جو پیٹرولیم منسٹری کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے ڈی جی آئل، وہ پمپوں پر جا کر چیک کرتے تھے کہ کوئی فیک قسم کا انجن آئل یا پیٹرول میں ملاوٹ. اب آپ کو کوئی کارروائی نظر نہیں. کھلے عام ملاوٹی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں. آپ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں، آپ پابند ہے وہ پیٹرول پمپ کہ وہ آپ کو بتائے، آپ کہیں کہ مجھے شک ہے تمہارے میٹر پر، تو وہاں 1 لیٹر کا وہ پڑا ہوگا جگ سا، آپ اسے کہیں اس میں 1 لیٹر پیٹرول ڈالو، آپ کو کم ملے گا. یہ وزارت پیٹرولیم اندھی گونگی اور بہری ہو چکی ہے. پتہ نہیں کون ہے آج کل اس کا وزیر اور سیکٹری اور یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن نگرانوں کے لیے میں ایک یہ بات کہتا چلوں، آپ جس انداز میں یہ بڑھاتے جا رہے ہیں قیمتیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، عوام کا اندازہ نہیں ہے. لوگ خاموش نہیں ہیں، اور اگر یہ خاموشی ہے تو یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. محتاط رہیں. یہ لیڈر لیس قسم کی جب مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، تو اس میں بہت نقصان ہوتا ہے. ملک اس نقصان کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. کوئی سیاستدان سامنے آ کر واضح انداز میں کوئی یہ بات نہیں کرتا. کوئی سیاسی پارٹی، نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ، کسی عدالت میں جا کر چیلنج نہیں کر رہی کہ یہ پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے، قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. تو لوگ سیاستدانوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے. یہ آپ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، آپ بے اختیار نہیں ہیں. آپ بہت زیادہ با اختیار آپ کو کر کے گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت. تو غریب کا چولہا نہ بجھائیں، انہیں بھوکا نہ ماریں. یہ آپ اچھا نہیں کر رہے کہ بالکل منوان آپ ڈائلاگ تو کریں، بات تو کریں آئی ایم ایف سے. بجلی کے آپ نے اتنے ریٹ بڑھا دیے، کیا لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے کہ آپ ابھی تک ایک ایک کسی صارف کو آپ وہ نہیں دے سکے ریلیف. آپ کہہ رہے ہیں بجلی چور پکڑ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. سمگلنگ آپ سمگلر پکڑ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. ڈالر کی سمگلنگ رک رہی ہے، چینی کی سمگلنگ رک رہی ہے. یہ جو چیزیں آپ پکڑ رہے ہیں ان کو لے آئیں یوٹیلٹی سٹور پر. یہ جو پیٹرول ایران سے سمگل ہو کر آ رہا ہے، اس پیٹرول کو آپ بیچیں پی ایس او پر سستے داموں. آپ نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. جس گودام سے آپ لاکھوں ٹن چینی آپ برآمد کر رہے ہیں، اس کو عام مارکیٹ میں سستے داموں بیچ دیں. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں اس ذخیرہ اندوز کے لیے. لیکن پتہ نہیں آپ کس ایجنڈے پر ہیں. آپ کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ آپ نے عوام کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. آپ کو عوام سے نہ کوئی ووٹ لینا، نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے. لیکن اس وقت آپ عوام کے پاکستان کے حکمران بنے ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کو کسی کی حمایت حاصل ہے.
حمایت صرف اس گورنمنٹ کو ہوتی ہے جو ملتی ہے، عوام کی حمایت ملتی ہے، عوام کی حمایت سے ہی گورنمنٹیں کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ کا جتنا تھوڑا سا عرصہ ہے، کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ہی رہنے دیں، لیکن آپ کے عزائم تھوڑے عرصے کے نہیں ہیں۔ آپ جتنی دفعہ کہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہوں گے اور الیکشن کمیشن کرائے گا، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آپ اس کو طوالت دیں گے۔ اور مجھے جو نظر آتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے جو نظر آتا ہے آپ 3 سال کے لیے یہاں آئے ہیں، 3 سال کے لیے، جس میں آپ نے یہ انویسٹمنٹ کا ایجنڈا بھی پورا کرنا ہے اور آپ نے آئی ایم ایف کا ایجنڈا بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن انویسٹمنٹ کے ایجنڈے کے لیے یہاں لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوئے تو پھر ہوگا، نہیں تو حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ کوئی انویسٹر پھر آپ کی طرف آئے۔ حالات کو قابو میں رکھیں، یہ آگ بڑھی تو بہت دور تک جائے گی۔ میں اب اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ سبسکرائب کر لیں، اور سن چکے ہیں آپ، پسند اگر آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے، اور ایک کونے میں بیل آئیکن ہے جو اس کو ذرا دبا دیجئے، ممکن ہو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ بڑی نوازش، اللہ نگہبان۔